الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی بعثت اور نبوت ملنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے حالات کا مطالعہ ہمارا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب آپ علیہ السلام کی نبوت اور بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس زندگی کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنے خصوصی حفظ و امان میں آپ علیہ السلام کو رکھا ہے، بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی۔ اس دور میں، دور جاہلیت میں، اس دور کے عام لوگ جاہلیت کے جن رسموں اور رواجوں میں پڑے ہوئے تھے اور جاہلیت میں رہتے ہوئے ایسی حرکتوں میں پڑے ہوئے تھے اور ایسے کام کاج کر لیا کرتے تھے جو بعد میں اسلام آنے کے بعد اسلام نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی کام کاج سے اور ایسے رسموں اور رواجوں سے بھی اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام جب اپنی عمر مبارک کے اس حصے کو پہنچے ہیں 40 سال کی عمر کو، تو یہ 40 سال کی عمر کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں اہل علم حضرات لکھتے ہیں، حکماء بھی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس عمر کے حصے میں انسان اپنی جسمانی ساخت کو اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جتنی جسمانی ساخت اور جسمانی طور پر انسان کو کمالات حاصل ہوتے ہیں ان جسمانی اعتبار سے کمالات کی انتہا یہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیونکہ آپ علیہ السلام کے سر پر نبوت اور ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی بقیہ زندگی کی، بچپن کی، جوانی کی، لڑکپن کی آپ علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے اس جگہ تک آپ علیہ السلام کو پہنچایا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی سیرت اور کردار پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو آپ علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے مسلمان تو معترف ہیں ہی، لیکن اس دور میں جو لوگ نبوت کے اعلان کے بعد آپ علیہ السلام کے مخالفین میں صف اول میں جو شمار ہوتے تھے وہ لوگ بھی آپ علیہ السلام کی صفات، آپ علیہ السلام کے عالی اخلاق کے قائل تھے، جس میں ہمارے مطالعے میں یہ بات گزری تھی کہ ولید بن مغیرہ اس وقت قریش کے سرداروں میں تھا اور مشرکین میں سے تھا۔ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں اس نے یہ کہا، اپنے مجلس والوں سے پوچھا کہ ہم میں سب سے بڑا اور سب سے مایہ ناز اچھا تاجر کون ہے؟ تو پھر اس نے اپنی بات سوال کا ہی جواب دیا کہ ہم میں سب سے تجربہ کار اور سب سے اچھا تاجر محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان پر مال کا تمول، یعنی مال کے ظاہری اثرات نظر نہیں آتے۔ اس کی وجوہات دوسری روایات میں ملتی ہیں کہ وہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام، اور اس نے یہ بھی کہا ولید نے کہ ہم جب تجارت کے لیے سامان لاتے ہیں تو ہم تجارت کی منڈی میں شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور بسا اوقات شام کے بعد بھی ہمارا سامان بچ جاتا ہے جس کو ہم واپس لے کر جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام ایسی ماہر شخصیت ہیں کہ آپ علیہ السلام جو سامان لاتے ہیں سورج ڈلنے تک، دوپہر کے وقت تک آپ علیہ السلام کا سرمایہ فروخت ہو جاتا ہے اور آپ علیہ السلام بازار سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اتنے ماہر تاجر ہونے کے باوجود پھر آپ علیہ السلام اتنی تجارت کی آمدنی کے باوجود آپ علیہ السلام کا مشغلہ کیا تھا؟ اس وقت جو بیوائیں ہوتی تھیں جن کا اور کوئی سہارا کمانے کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا، آپ علیہ السلام ان کی مدد کرتے۔ جو غریب اور فقیر لوگ ہوتے تھے آپ علیہ السلام اپنے مال سے ان کی مدد کرتے تھے، یعنی ایسی صفات اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دی تھی۔ اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کے مطالعے میں تفصیل سے ہماری بات گزری کہ آپ علیہ السلام ہی کی وجہ سے ان تمام تر قبائل کے آپس میں دشمنیاں اور آپس میں مول لینے والے جو جنگ اور قتال تھے وہ آپ علیہ السلام کی برکت سے ختم ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایسی صفات سے نوازا تھا۔ اب جب آپ علیہ السلام اپنی عمر مبارک کے اس 40 سال کے حصے کو پہنچے تو اس عمر کے حصے میں آپ علیہ السلام نے، یہ حدیث مبارک میں ایک لفظ آتا ہے یتحنس، یعنی آپ علیہ السلام نے سوچ و بچار شروع کی
اللہ رب العزت کی وحدانیت کی اور مختلف یہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کی۔ کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نبوت کا تاج جب عطا فرماتے ہیں، اس سے پہلے کی زندگی میں انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے نبوت ملنی ہے۔ یہ چیزیں یہ کہ اللہ رب العزت جب تک ان کو بتا نہ دے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے۔ اب 40 سال کی عمر میں جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا زمانہ قریب ہوا، تو اس سے پہلے ایک تو آپ علیہ السلام کو سچے خواب آئے، یعنی خواب ایسے کہ جو آپ علیہ السلام خواب میں دیکھتے تھے، بیداری کے وقت وہی چیز بعین ہی روشنی کی طرح، صبح کی روشنی کی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آتی، وہی دیکھتے۔ یعنی خوابوں کی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ خواب کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو خواب آتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کو آتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے کہ جو انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو انسان کے وہم و گمان ہوتے ہیں، جن وہم و گمان اور خیالات کو انسان لے کر سوتا ہے، وہی انسان کے خواب میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ علیہ السلام کو جو خواب آئے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی یہ 6 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو سچے خواب آتے، اور آپ علیہ السلام ان سچے خوابوں کو اسی طرح بعین ہی پاتے، جس طرح صبح کو روشنی صاف روشن چیز کو پاتے، اسی طرح بعین ہی انہی خوابوں کو پورا ہوتا ہوا پاتے۔ تو آپ علیہ السلام کو 6 مہینے یہ، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ جو ہے وہ سچے خواب ہے۔ یہ نبوت کا 46واں حصہ سچے خوابوں کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے، اور آپ علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ تو اب گویا کہ نبوت کا جو عرصہ ہے یہ 23 سال ہے، اور 23 سال میں 6 مہینے جو ہیں وہ سچے خواب ہیں۔ اگر 23 سال کے، اگر نبوت کے 23 سال کو 6 مہینے پر تقسیم کیا جائے تو اس اعتبار سے اس کے 46 حصے بنتے ہیں۔ تو گویا کہ 46واں حصہ جو ہے نبوت کا وہ سچے خواب ہوتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو یہ سچے خواب آنا شروع ہوئے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں ایک یہ بھی شامل ہوا کہ آپ علیہ السلام خلوت کو پسند کرنے لگے، یعنی علادگی کو، علادہ جگہ پر بیٹھنے کو، علادہ جگہ سوچ و فکر کو، سوچ و بچار کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ و فکر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کرنے لگے۔ اور پھر آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جبل نور ہے، اور جبل نور میں ایک غار ہے، غار حرا، اس غار میں آپ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ اہل علم میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ غار اگر اس کا حجم دیکھا جائے اس غار کا، تو یہ 4 گز لمبی اور 2 گز چوڑی یہ غار ہے، یعنی اتنی مقدار ہے اس کی کہ ایک آدمی آرام سے اس میں لیٹ سکتا ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ میں اور بھی بہت پہاڑ ہیں۔ آج کل کے اعتبار سے تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے، آج کل کے اعتبار سے جو پہاڑ ہے جبل نور، یہ اس وقت کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور آج کل کے اعتبار سے تو شہر کے بالکل قریب آ گیا ہے، کیونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے اگر اس وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ یہ گویا کہ ایک درمیان میں جگہ تھی، اور ارد گرد بہت سے پہاڑ تھے۔ باقی پہاڑوں کی بنسبت آپ علیہ السلام نے اسی پہاڑ کو کیوں چنا، جبل نور کو، اور پھر اس میں جو غار تھی اس کے علاوہ باقی پہاڑوں میں بھی تو اس طرح کی جگہ مل سکتی تھی۔ تو اس میں حضرات اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو جو جبل نور میں غار حرا تھی، غار حرا اس وقت اگر انسان اس غار حرا میں انسان سمت قبلہ بیٹھے تو بیت اللہ بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام اس نہج پر گئے کہ بیت اللہ بالکل نظر کے سامنے ہو، اور عبادت میں آپ علیہ السلام اس غار میں مگن رہتے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کہیں دن کہیں راتیں اس غار میں گزارا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں گزارا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ ہوتی، گھر سے کچھ کھانے کی چیز، ستو اور پانی وغیرہ یہ لے جاتے،
اور جب تک یہ توشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں مصروف رہتے، اور جب یہ توشہ ختم ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ گھر تشریف لاتے اپنی اہلیہ کے پاس، اور وہاں کچھ دن رہتے، پھر کچھ دن ٹھہرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں چلے جاتے۔ تو لگ بھگ 6 ماہ کے قریب ترتیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہی، 6 ماہ تک۔ اور پھر 6 ماہ کے بعد اللہ رب العزت نے جب وہ وقت آن پڑا جس وقت اللہ رب العزت نے اپنا آخری کلام اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اتارنا چاہا، تو اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار میں ہیں۔ اب جب یہ کیفیت شروع ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوابوں کی کیفیت، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی محبوب ہوگی، تو اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے اور ترمذی شریف میں بھی یہ روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں، ان درختوں کو جانتا ہوں مکہ مکرمہ کے، ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جو پتھر یعنی بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو وہ پتھر آپ علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر درخت کے پاس سے گزرتے وہ درخت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ اس وقت قضائے حاجت کے لیے بستی سے دور لوگ جایا کرتے تھے، اس وقت کا آج کل کا نظام تو نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر قضائے حاجت کے لیے کہیں دور جاتے، بستی سے اوجل مکانوں سے اوجل لوگوں سے اوجل ہو جاتے، تو جتنا آپ علیہ السلام جاتے تھے تو یہ درخت اور پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ آپ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی دوران ایک دفعہ غار حرا میں ہی، جبل نور میں غار حرا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں اپنی گوشہ نشینی میں مگن تھے، اللہ رب العزت کی کبریائی وحدت کو بیان کرنے میں اس کی سوچوں میں تھے کہ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بچپن میں، جوانی میں کسی استاد کے پاس جانے نہیں دیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی امی ہیں۔ امی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی ادارے میں کسی استاد کے پاس رہ کر جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا، تو آپ علیہ السلام نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اب بچپن میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا، یہ اس لیے کہ اہل علم حضرات لکھتے ہیں کہ بعد میں چل کر مشرکین اور کافروں میں سے کسی کو یہ نوبت نہ آئے یہ کہنے کی، یہ انگلی اٹھانے کی نوبت نہ آئے کہ یہ پڑھنے لکھنے والے ہیں، ایک مدد اور امداد سے قرآن پاک لکھ لیا ہے اور یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امی یہ رکھا کہ کسی کے پاس پڑھنے کی نوبت نہیں۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی عرض کی، آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی عرض کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی فرمایا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زور سے دبایا، اپنے ساتھ ملا کر زور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دبایا، اور پھر سورہ علق کی، یہ 30ویں پارے میں صورت ہے، اس کی پہلی 5 آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر اتاری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب ان آیات کا اتارنا تھا کہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے بعد پڑھا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی عجیب قدرت کا کرشمہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب معجزہ ہے کہ آج سے پہلے لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت نے جب پہلی وحی بھیجی، جب فرشتے نے پڑھا تو
پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے زبان اقدس سے اس قرآن کریم کی تلاوت کی، ان آیات کی تلاوت کی۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو اگر دنیا کی زندگی میں کوئی چیز مشکل ہو، دشوار ہو، تو انسان اپنے رب کا نام لے کر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع کرے تو اللہ رب العزت اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی وحی غار حرا میں اتری ہے۔ گویا کہ غار حرا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور اللہ رب العزت کے کلام کے اترنے کی پہلی جلوہ گاہ ہے۔ اس میں یہ وحی اتری، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وحی کے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام کی کیفیت عجیب ہو گئی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یوں کیفیت طاری ہو گئی، یوں ڈر سی کی کیفیت، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عمومی طور پر انسان کو جب خلاف عادت کوئی واقعہ پیش آ جائے، خلاف عادت عام انسان کو کوئی بات پیش آ جائے تو انسان اس سے گھبرا جاتا ہے، انسان خوف کھا جاتا ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ ماجرا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سلوک کہ آپ علیہ السلام کو دبایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خوف کا عالم چھا گیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا سے واپس لوٹے، اپنے گھر میں آئے، اور گھر میں آ کر حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی ہیں، ان کے نکاح کا اور اولاد کا تذکرہ ہم سیرت کے مطالعے میں مطالعہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں۔ جب گھر میں آئے تو یہ انتہائی نیک سمجھدار خاتون ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خوف و ہراس کے عالم کو جب دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس اضطراب کو دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو چادر اڑا دی۔ پھر جب تھوڑی کچھ دیر گزری تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب خوف کا عالم ختم ہوا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ماجرا دریافت کیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سارا ماجرا کہہ سنایا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی ذات پر، مجھے اپنی جان پر خوف ہو رہا ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ نکل جائے، کیونکہ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ فرشتہ اترا اور اتنا عظیم کام اور اتنی عظیم سرمایہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا گیا، اتنی عظیم ذمہ داری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی، جس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی خاطر آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میری جان ہی نہ نکل جائے۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ کیفیت طاری ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ایسے ہیں کہ آپ انک لتصل الرحم، یعنی آپ قریبی رشتہ داروں سے، ذی رحم رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ جو شخص یعنی اپنا سامان، اپنا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو، جو اپنی ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، آپ اس کی ضروریات پورا کرتے ہیں، اس کا بوجھ بھی اپنے سر پر لیتے ہیں، اور وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کی یہ صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ اس وقت عرب معاشرے میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات تھی نبوت ملنے سے پہلے ہی، ایسے خصوصیات سے اللہ رب العزت نے نوازا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صفات آپ علیہ السلام کی بیان کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی ہی عقل مند اور قد آور خاتون آپ علیہ السلام کو دی ہیں کہ اس مقام پر بھی آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہی ہیں۔ اور پھر اسی پر بس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچیرے بھائی تھے، چچزاد بھائی تھے، حضرت ورقہ بن نوفل، یہ شروع میں ہی بت پرستی سے اور مشرکین کے ان غلط رسموں سے بیزار ہو کر انہوں نے مختلف علاقوں کے سفر کیے، اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو دین تھا، دین عیسوی،
اس دین کو انہوں نے سیکھا، اور پھر عبرانی زبان بھی انہوں نے سیکھی، تو اس دین کو سیکھا، اس دین کے بڑے عالم بن گئے، اور پھر تورات کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ عبرانی زبان سے تورات کی عربی زبان میں یہ ترجمہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے بڑے عالم تھے، بڑی عمر کے تھے یہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے از خود اکیلے ان کے پاس گئی اور ان سے یہ ماجرا کہہ سنایا، تو انہوں نے بھی تسلی دی، اور انہوں نے فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ناموس ہے، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد دوبارہ جب گئی تو پھر آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر حضرت ورقہ بن نوفل جو ان کے چچیرے بھائی عیسائی عالم ہیں ان کے پاس گئی، اور ان کو جا کر بتایا کہ آپ اپنے اس بھتیجے سے خود ہی پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ اب انہوں نے ابھی بات شروع نہیں کی، آپ علیہ السلام کچھ بولے چالے تھے، پھر جب حضرت ورقہ بن نوفل نے بات شروع کی تو پھر آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس سے ہمیں یہ ایک ادب معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں ہوں تو کوئی بڑا شخص ہے، کوئی دینی وجاہت کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی عالم ہے اور کوئی بڑا شخص ہے، یا کوئی کسی مجلس میں بڑا آدمی ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ جب تک وہ کلام نہ کریں ہمیں بھی اپنی بات چیت سے خاموش رہنا چاہیے۔ اگر وہ کلام کریں تو اس کے بعد ضرورت کے درجے میں ان سے کلام کیا جائے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوگی کہ اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں، علماء حضرات، ان کے پاس اگر جایا جائے تو ان سے پہلے ان کے اوقات کا معلوم کر لیا جائے، پہلے ان سے وقت لے لیا جائے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایات میں آتا ہے کہ پہلے از خود گئی، پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئی۔ اب دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے ادب کا کتنا لحاظ رکھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے عالی ذات آپ علیہ السلام کی ہے، آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ عیسائی عالم ہیں، ان کی آپ علیہ السلام نے علاج رکھی، جب تک انہوں نے کلام نہیں کیا تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ اب جب انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے وہ سارا ماجرا کیا سنایا، اور انہوں نے بھی پھر آپ علیہ السلام کے سامنے اس بات کی تصدیق کی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی ناموس اور وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے پھر آپ علیہ السلام سے کہا کہ کاش، یعنی بڑھاپے کی عمر ہے، ادھیڑ عمر ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، یا کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی، تو میں اس وقت آپ کی مدد کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ کیا مجھے میری قوم نکال دے گی، یعنی مجھے میری قوم میرے علاقے سے، میرے گھر بار سے، میرے وطن سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ اب دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، اس سے پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، انسان جس علاقے میں رہتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اس علاقے کی محبت اللہ رب العزت کا عجیب کرشمہ ہے کہ اس کی محبت انسان کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں۔ انسان دنیا کے کونے کونے تک سفر کر کے آئے، لیکن بالآخر انسان اپنے گھر کی طرف آنے کو انسان کا جی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں، الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے دنیا کے کونے کونے تک جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں کا سفر کر کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ واپسی پر اپنے گھر میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عجیب انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی۔ تو آپ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ کیا مجھے میری قوم نکال دے گی، کیونکہ وہ عیسائی عالم تھے اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی تمام صفات پہلے کتابوں میں بیان کر چکے تھے، اس لیے وہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی ان آسمانی کتابوں اور ان نشانیوں کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو یہ خبر دے رہے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو عالم تھے ورقہ بن نوفل، ان کا اس کے بعد جلد ہی انتقال ہو گیا، یعنی زیادہ آپ علیہ السلام کی ہجرت کے وقت تک یہ زندہ نہیں رہے، بلکہ جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔
اور ان کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کہ ان کا حشر کیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ سفید کپڑوں میں، سفید لباس میں ملبوس ہے، اور اگر یہ اہل نار میں سے ہوتے، جہنم والوں میں سے ہوتے، تو کیونکہ اہل نار کو اس طرح کے لباس میں ملبوس نہیں کیا جاتا، اس سے پتہ چلا کہ جہنم سے آزاد ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جنت میں ایک باغ دیکھا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پہلی وحی اتری اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو فرشتہ آپ پر آیا ہے یہ حضرت عیسیٰ پر بھی آیا تھا، اور پھر آپ کی جو نشانیاں تھیں ان کی کتابوں میں، ان نشانیوں کے طور پر آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو آپ کی قوم آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ یہ پہلی وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، یہ تفصیلی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب شروع میں کچھ خواب آنا شروع ہوئے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خلوت نشینی یعنی علیحدگی کو آپ علیہ السلام نے اختیار کیا، اور پھر غار حرا میں یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی اتری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنا کلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے۔ پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سال اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کی جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ زندگی بھی ان کی عام ولیوں سے، عام کتب اور ابدالوں سے، عام انسان جتنے بھی روحانیت کی منزلیں طے کر جائے وہ نبی کی زندگی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ ایسی زندگی نبی کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے متعلق آج کا جو ہمارا مطالعہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور پہلی وحی کے متعلق یہ ہم نے مختصراً میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگیاں سیرت طیبہ کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔